اندلس کی سرزمین پر مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ حکومت کی، اور وہاں پر جس وقت مسلمان عروج میں تھے ایک شہر آباد کیا گیا جس کو مدینہ الزہرا کا نام دیا گیا۔ وہ بڑا مثالی اور عجیب و غریب قسم کا شہر انہوں نے آباد کیا، جس میں خلفاء رہا کرتے تھے، بادشاہ ان کے مصاحبین رہا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ وہ ایسا عمدہ اور ایسا اعلیٰ شہر تھا جس میں اتنی رنگینیاں تھیں، دولت کی اتنی بہتات تھی، اور عجیب و غریب قسم کی اس میں جو عمارتیں بنائی ہوئی تھیں، عمارتوں کے بیچوں بیچ حوض بنائے ہوئے تھے، اور ان کے اندر قدرتی ماحول کی وجہ سے، آسمان سے سورج کی شعاؤں کے پڑنے کی وجہ سے حوض کے پانی میں ایک مخصوص رنگ نمودار ہوتے تھے کہ اگر بادشاہ جس قسم کا ماحول بنانا چاہتا محل کے اندر وہ ماحول پیدا ہو جاتا۔ مصنوعی چڑیا گھر بنایا ہوا تھا، اور جو بادشاہ کی ملکہ تھی اس نے اس شہر کے تعمیر ہونے کے بعد اس کا جب وزٹ کیا، دیکھنے کے لیے آئی، تو اس کو ایک جانب پہاڑ نظر آیا جو بدنما اور سیاہ تھا۔ تو بادشاہ کی ملکہ نے کہا کہ آپ نے یہ شہر تو بڑا خوبصورت بنایا، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو شہزادی ہے، شہر کو اس نے شہزادی یا دلہن کہا، یہ جو دلہن ہے یہ اس حبشی کی گود میں رہے گی؟ پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، اس لیے کہ یہ تو سیاہ پہاڑ ہے۔ تو اشارہ یہ تھا کہ یا تو اس پہاڑ کو یہاں سے کسی طرح ختم کرو یا اس کا منظر تبدیل کر دو۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی ملکہ کے کہنے پر وہاں سے سیاہ پتھروں کو ختم کیا، اس کی سیاہی کو ہٹایا، وہاں سے جھاڑی بوٹیوں کو ختم کیا، اور اس کے بجائے وہاں پر پھلدار درخت لگائے۔ تو بادشاہ کے اس محل کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ دنیا بھر سے آیا کرتے تھے، غیر مسلم سفیر دیکھنے کے لیے آتے تھے، حیران رہ جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہم نشینوں کے ساتھ تعریف کر رہا تھا کہ ہماری پرانی تاریخ میں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی نے اس طرح کا کارنامہ سر انجام نہیں دیا کہ تعمیر کی تاریخ میں اس طرح کا محل یا اس طرح کا شہر جو محلات پر مشتمل ہو کسی نے تعمیر کیا ہو۔ تو بادشاہوں کے دربار میں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں، جو بادشاہ کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ تو ہم نشینوں نے بڑی تعریف کی کہ آپ نے تو بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا، لیکن ہر دور میں کچھ خدا ترس لوگ ہوتے ہیں، اہل اللہ کا اور علماء کا وجود بھی ہوتا ہے جن کی دور رس نظر ان چیزوں پر بھی ہوتی ہے کہ دنیا تو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے عروج کا دور ہے، لیکن علماء، اہل اللہ، اہل بصیرت، ان کی نظر تاڑ لیتی ہے کہ یہیں سے ہمارے زوال کا آغاز ہو رہا ہے۔ زاہدانہ زندگی خطرے سے دوچار ہے، جفاکشی ختم ہو رہی ہے، زندگی کی بے تکلفی ختم ہو رہی ہے، تکلف آتا جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اسی طرح جب تعریفیں کی تو تھوڑی دیر کے بعد اندلس کے ایک مشہور خطیب تھے حضرت قاضی منذر ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ، تو بادشاہ نے ان کو بھی دیکھا تو ان کے سامنے بھی کہا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں محل کہ یہ کتنا عمدہ کام ہوا ہے، ہماری تاریخ میں کسی نے اس طرح نہیں کیا۔ اور اس محل کی ایک خصوصیت جو میں بیان کرنے سے رہ گیا کہ اس کی دیواریں اور اس کی چھت پر سونے اور سنگ مرمر کو لگایا گیا تھا، یعنی وہ ایک عشرت قدہ تعمیر کیا تھا انہوں نے، جہاں دنیا جہان کی ہر قسم کی رنگینیاں تھیں۔ قاضی منذر ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو فضل و کمال عطا فرمایا ہے، جو شرف و مقام عطا فرمایا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز پر فخر کرنے لگ جائیں گے جو اللہ رب العزت نے کافروں کی عادت اور ان کا شیوہ بتلایا ہے۔ ان چیزوں پر فخر کرنا یہ تو کافرانہ انداز ہے، ایک مسلمان خلیفہ کا یہ انداز نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے فوراً کہا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت قاضی منذر ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ
وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقین۔ اے خلیفہ وقت، رب تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ دنیا کے سارے لوگ کافرانہ زندگی اختیار کر لیتے اور وہ مال کی حقیقت کو ٹھیک طرح سے نہ سمجھتے، تمہیں اللہ رب العزت دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی مشرکین ہیں، ان کے گھروں کو، ان کے گھروں کے ساز و سامان کو سونے اور چاندی کا بنا لیتا۔ یعنی اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ مال و دولت کو ہی کامیابی کا معیار اور مدار سمجھ لیں اور یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہوگا گویا وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا، وہ بلندیوں کی طرف چلا گیا، تمہیں اللہ رب العزت جتنے بھی دنیا کے کفار ہیں ان کو اتنی عیش و عشرت کے اندر مبتلا کر دیتا کہ ان کے گھروں کی دیواروں کو بھی سونے اور چاندی کا بنا دیتا، ان کی چھتوں کو بھی، اور جن چھتوں پر یہ سیڑھیوں کے ذریعے سے چڑھتے ہیں یہ اپنے پاؤں کے نیچے بھی سونے کو دیکھتے۔ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں اور جن مسندوں پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں ان کو بھی زیب و زینت والا، سونے اور چاندی والا بنا دیتا۔ لیکن میں اللہ کے نزدیک کامیابی کا دار و مدار مال و دولت کی بہتات اور کثرت پر نہیں ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ اس کے دل میں میری پہچان موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کفار کو مال کی اتنی بہتات نہیں دی کہ جس کی وجہ سے ہر طرف تمہیں اتنی رنگینیاں نظر آ جائیں کہ وہ جو چاہیں ان کے لیے ہو جائے۔ اس اندیشے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی کامیابی کا راستہ تو یہی مال و دولت ہے، لیکن اچھا انجام کن کے لیے ہے؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں، یہ دنیا کے جتنے بھی مال و اسباب ہیں، یہ دنیا کے جتنے بھی بکھیڑے ہیں، یاد رکھو یہ تو صرف ایک معمولی سی چیز ہے جو آنے جانے والی چیز ہے۔ اگر آج کسی کے پاس ہے تو کل نہیں رہے گی۔ حقیقت میں اچھا انجام تو ان لوگوں کا ہے جن کے دلوں میں تقوی کی دولت موجود ہے، جن کے دلوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موجود ہے۔ اس لیے قابل احترام دوستو، یہ جو آپ نے قرآن مجید کو سنا اور سنایا ہے، سب سے بڑی دولت یہ ہے۔ آج وبا کے اس ماحول میں کہ ہر طرف فتنوں کا دورہ ہے، الحمدللہ ہمارے علماء کرام کی ہمت اور ان کی برکت سے، ان قرآء کرام کی ہمت کی وجہ سے ہماری مسجدوں کے اندر قرآنی فضا ہمیں نظر آ رہی ہے۔